الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا خلقت مصطفیٰ، تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جب خداوند متعال نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی خلقت پر ظاہر کر دیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد دنیا پر ہو گئی، تو اس وقت یہودیوں کی کیا حالت تھی۔ تو روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو گئی تو جس رات آمد ہوئی اس کے دوسرے دن کچھ یہودی علماء مکہ کی سرزمین پر پہنچے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں انہوں نے جا کر ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا کل یہاں مکہ میں کسی نوزاد کی آمد ہوئی ہے، کیا کل مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ان سب نے لا علمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ تو ان یہودی علماء نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یا فلسطین میں یا مکہ کی سرزمین پر کل رات کوئی ایسا نوزاد دنیا میں آیا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں یہودیت کی نیست و نابودی لکھی گئی ہے، اور اسی کے ہاتھوں میں یہودیوں کی نیست و نابودی لکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ تو اسی وقت ایک کعب نامی شخص داخل ہوتا ہے ان کی محفل میں، تو اس نے کہا، علماء نے اس کعب سے پوچھا، اس شخص سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کل مکہ میں یا کہیں اس کے اعتراف میں کسی ایسے نوزاد کی آمد ہوئی ہو جس کا علم تمہیں ہو؟ تو کعب نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ہاں بتائیے ہمیں کہاں ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا ابو الحارث سید البطحاء عامر ساقی الغیث غیث الورا ابو سعدۃ العشر حافر زمزم شیبۃ الحمد عبد المطلب علیہ السلام کے پوتے جناب عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے۔ تو ان یہودی علماء نے جب یہ نام سنا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں لے کر چلو جہاں ان کا گھر ہے۔ تو کعب ان کو لے کر حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا اور وہاں دق الباب کیا۔ جب حضرت باہر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا مطالبہ کیا یہودیوں نے۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام اپنے ننھے سے پوتے کو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر باہر لے کر آئے۔ جب یہودی علماء نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ اور اڑ گیا اور ان کی جان میں اضطرار کی حالت آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا حضرت سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس نوزاد کی پشت مبارک دکھائی جائے۔ تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے وہ نازک وہ نرم سا کپڑا جب ہٹایا تو یہودی علماء نے جب دیکھا کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ثبت ہے، اور لا الہ الا اللہ ایک شانے پر اور دوسرے شانے پر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، تو وہ فوراً سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے، غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش دلایا گیا، جب انہیں اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا، تو ان یہودی علماء نے کہا کہ یہی وہ نوزاد ہے، یہی وہ بچہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں یہودیوں کی نیست و نابودی لکھی گئی ہے۔ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے، یہ خاتم المرسلین ہے، یہ اللہ کی حجت بالغہ ہے، اور یہ اللہ کا نور مطلق ہے، اور یہ خداوند متعال کی ساری صفات کا کرشمہ ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں نبوت اور دوسرے ہاتھ میں کائنات کی حکومت رکھی ہے خداوند متعال نے، یہی ہے وہ نوزاد۔ تو جب یہ واقعہ ہوا اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے وہاں سے چلے گئے، تو کعب نامی شخص جو انہیں لے کر وہاں پہنچا تھا، تو وہ اب کہتا ہے کہ گزشتہ شب میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، میں نے بتایا کسی کو نہیں، میں ڈر رہا تھا کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے تم نے؟ تو کعب کہتا ہے میں نے رات خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ کعب کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، سارے نبی اپنی اپنی امتوں کو لے کر جنت میں جا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں، ان نبیوں کے ہاتھوں میں دو نور ہیں، ایک نور ایک ہاتھ میں اور دوسرا نور دوسرے ہاتھ میں۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی نبی ہیں جس کی امت تمام نبیوں سے بہت زیادہ ہے، اور اس کے ہر بال سے دو نور ساطع ہو رہے ہیں، اور اس کے نور سے دو نور نکل رہے ہیں اس کے ایک بال سے، اور وہ ان روشنی سے، ان بالوں سے نکلنے والی روشنی سے اس کی امت جو ہے وہ جنت کی طرف بڑھ رہی ہے، اس روشنائی میں وہ سفر کر رہے ہیں اور جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید ہے آپ کو ہمارا موضوع، ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔